جنگل میں بارش کی پہلی رات کی تاریکی میں بارش کے قطرے زمین پر گر رہے تھے، جیسے کسی نے پورے جنگل میں سیاہ کمبل ڈال دیا ہو۔ اونچے درختوں کے درمیان چھوٹا سا راستہ مدھم روشنی میں جلملاتا تھا۔ چار دوست راہل، کبیر، ارجن اور وکاس اپنے بیگ کندھوں پر ڈال کر گہرے جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ ہمیں یہاں رک جانا چاہیے، راہل نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بارش اور بڑھ رہی ہے، راستہ آگے کیچڑ سے بھر جائے گا۔ ڈر گئے کیا؟ کبیر نے مذاق اڑا دیا، لیکن اس کی اپنی آواز بھی تھوڑی ہلکی تھی۔ جنگل میں مکمل خاموشی تھی، صرف بارش کی آواز اور کہیں دور کسی الو کی ہلکی سی صدا۔ مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ کچھ اور بھی سنائی دینے لگا، قدموں کی آوازیں۔ وکاس رک گیا، اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ ہم چاروں کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، کبیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار، اپنی فلمی کہانیاں بند کرو، جنگل میں جانور ہوتے ہیں، بھوت نہیں۔ مگر پھر وہ سب ایک ساتھ ڈر گئے۔ قدموں کی وہی آواز، اس بار اور قریب۔ وکاس نے پیچھے مڑ کر ٹارچ کی روشنی پھینکی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس پانی میں بھیگی ہوئی زمین اور تنے میں ٹپک لگائے ایک پرانا درخت۔ یہاں کچھ تھا، میں نے خود سنا ہے، وکاس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ ارجن نے سر جھٹک کر آگے قدم بڑھایا۔ ہمیں گھبراہٹ نہیں دکھانی چاہیے، چلو کیمپ تک پہنچتے ہیں۔ لیکن جیسے انہوں نے قدم بڑھایا، ایک سرگوشی سنائی دی۔ رک جاؤ! سب کے جسم برف کی طرح سرد ہو گئے۔ یہ کس نے کہا؟ راہل نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھماتے ہوئے کہا۔ کوئی جواب نہیں آیا، مگر اب قدموں کی آواز اور تیز ہو گئی تھی، جیسے کوئی ان کے بالکل پیچھے آ کر رک گیا ہو۔ کبیر نے جھجکتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی سانس رک گئی۔ سامنے ایک سایہ تھا، لمبا، بے حرکت اور بالکل خاموش۔ بارش کی بوندیں اس کی چمکتی آنکھوں پر پڑ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی ہلے بغیر ان چاروں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ وکاس نے دھیرے سے کہا، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اچانک وہ سایہ ایک جھٹکے سے حرکت میں آیا اور درختوں میں غائب ہو گیا۔ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ بس بارش تھی اور چاروں کی بے ترتیب سانسیں۔ یہ جو بھی تھا، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے ابھی، راہل نے کپاتے ہوئے کہا۔ لیکن جیسے ہی وہ موڑے، ان کے قدموں زمین میں جم گئے۔ کیچڑ پر ان کے اپنے قدموں کے علاوہ کسی اور کے بھی نشانات تھے، اور وہ سیدھے ان کی طرف آ رہے تھے۔ کبیر نے ٹارچ کسی روشنی نیچے کی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ نشانات ان کے بالکل بیچ سے گزر کر دوسری طرف جا رہے تھے، مگر کسی کا بھی سایہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک کہیں قریب سے کسی عورت کی ہلکی سی سنائی ہنسی گونجی، ٹھیک ان کے کانوں کے قریب سے۔ کبیر نے مڑ کر دیکھا، لیکن پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ بارش تیز ہو گئی، جنگل کی خاموشی اب اور بھی زیادہ خوفناک لگنے لگی تھی۔ ارجن نے سرگوشی میں کہا، ہمیں بھاگنا چاہیے ابھی کے ابھی۔ لیکن جیسے ہی وہ ڈرنے لگے، اچانک کبیر نیچے گر پڑا۔ راہل نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر کبیر زمین پر گرا کانپ رہا تھا۔ میرے پیر کسی نے پکڑ لیے تھے،
کبیر زور سے چیخا۔ وقاص نے نیچے دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا، بس کیچڑ اور پانی۔ بارش میں ایک پھر وہی سرگوشی سنائی دی، یہاں سے جا سکتے ہو لیکن تمہیں اجازت چاہیے۔ کہ کسی کی اجازت؟ ارجن نے چھلچلاتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ بس ایک اور چیز بدلی، بارش کے پانی اب ان کے قدموں کے نشانات کے ساتھ ساتھ اور بھی نشان ظاہر ہو رہے تھے، جیسے کسی نے ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا ہو۔ وقاص نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے چیخ ماری، چلو بھاگو! چاروں اندھا دھندلا بھاگنے لگے۔ بارش میں قدموں کی آوازیں، سرگوشیاں اور کہیں دور سے آتی ہنسی، سب کے سب ایک دوسرے سے مل گئے، مگر جیسے ہی وہ جنگل کے کنارے پہنچے کبیر پھر سے رک گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ پھر وہیں کھڑا ہے۔ سب نے مڑ کر دیکھا اور وہی سایہ ایک بار پھر درختوں کے درمیان کھڑا تھا اور اسی جگہ، جیسے وہ کبھی ہلا ہی نہ ہو۔ اور وہی سایہ ایک بار پھر درختوں کے درمیان کھڑا تھا، بالکل اسی جگہ جیسے وہ کبھی ہلا ہی نہ ہو، مگر اس بار اس کی چمکتی آنکھیں کے ساتھ ساتھ ایک دھیرے دھیرے کھلکھلاتی مسکراہٹ بھی تھی۔ اور پھر جیسے ہی بجلی چمکی، سایہ غائب ہو گیا۔ چاروں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، کانپتے سانسوں کے ساتھ۔ وقاص نے لرزتی آواز میں کہا، ہم یہاں دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ اور پھر وہ بغیر پیچھے دیکھے بھاگتے چلے گئے۔